بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، خطیب الانصار تھے، پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کے طور پہ معروف ہوئے۔ بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فطرتاً بلند اور بھاری آواز والے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو میرے پیارے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ دن حاضر نہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دریافت فرمایا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پڑوسی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ مجھے ان کی بیماری کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں ہے، یعنی بیمار بھی نہیں ہیں، تو آپ نے ان کی خبر لانے کا حکم فرمایا کہ پتہ کر کے آؤ۔ تو جب یہ ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، سر جھکائے ہوئے مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جا کر پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میری آواز چونکہ بلند ہے، تو جب میری آواز اللہ کے پیارے پیغمبر سے بلند ہوئی اور میں آپ کی خدمت میں اگر چلا گیا تو میرے تو سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو میرے تو پچھلے نیک اعمال سارے کے سارے ضائع ہو گئے اور میں دوزخ والوں میں سے ہو گیا، اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا، تو آپ نے بڑی خوشخبری دے کر بھیجا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے ثابت، تم تو جنت والوں میں سے ہو، تم تو جنت والوں میں سے ہو، یعنی جنتی ہونے کی خوشخبری آپ نے عنایت فرمائی۔ ایک موقع پہ جب ایک وفد بنو تمیم کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی، تو آپ نے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عمدہ اور بھرپور لہجے میں، یعنی بطور خطیبانہ انداز ان کا جواب دینے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح جب مسیلمہ کذاب آپ کی خدمت میں اپنے قبیلے کے ساتھ آیا تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، بعد میں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا فتنہ بنا، تو ایک موقع پہ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے کچھ سوالات کیے، تو چند باتیں یعنی چند جوابات تو آپ نے خود ارشاد فرمائے اور پھر فرمایا کہ یہ ثابت ابن قیس ابن شماس ہیں، یہ تمہارے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اس کے بعد باقی تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے اور ابتداء میں اسلام لانے والوں میں سے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں جو لوگ اسلام لائے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب دعوت اسلام دیتے تھے تو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر بہت جلد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ کے استقبالیے میں بھی انہوں نے بڑی اچھی گفتگو اور ایک بہت اچھا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو ان کی ایک بہت عجیب بات کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں شریک ہوئے، یعنی جنگ یمامہ وہ ہے جو جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، یعنی یہ ایک بڑی شدید قسم کی لڑائی ہے جس میں مسیلمہ نے 40,000 کا لشکر تیار کیا تھا، تو اس کا مقابلہ جب ہوا اس میں مسلمان بڑی کثیر تعداد میں شہید بھی ہوئے۔ اس لڑائی میں
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ تو ایک موقع پہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے تو انہوں نے بڑے پرزور انداز میں اور بہت اونچی آواز میں مسلمانوں کی ہمت بندھائی اور خطبہ دیا۔ اور ایک موقع پہ یعنی جب ان کی شہادت کا دن تھا تو یہ آگے بڑھتے گئے اور کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگائے، یعنی وہ لوگ جو مسلمہ کے ساتھ تھے، بہت سارے لوگ قتل کیے، یہاں تک کہ انہوں نے گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ تو شہید ہو گئے۔ شہادت سے ایک دن بعد غالباً ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، تو خواب میں انہوں نے وصیت فرمائی، جو وصیت نافذ کی گئی، یعنی اس وصیت کو پورا کیا گیا۔ ایک بات تو خواب میں انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھو میری ایک زرہ ہے۔ جب یہ لڑائی میں شریک تھے تو بڑی عمدہ اور نفیس قسم کی زرہ انہوں نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ تو زرہ تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ایک ہتھیار ہوتا تھا، یعنی ایک جیکٹ ہوتی تھی، تو بہت عمدہ تھی۔ تو ان کی شہادت کے بعد کسی نے ان کے مبارک جسم سے وہ زرہ اتار لی۔ اس نے وہ زرہ اتار کر کہیں اپنے خیمے میں چھپائی۔ تو یہ خواب میں ایک شخص کو آئے اور اس سے کہا کہ دیکھو میری بات غور سے سنو اور اس کو خواب سمجھ کر چھوڑ نہ دینا کہ یہ خواب ہے۔ میری زرہ تھی، میری زرہ فلاں شخص نے اتاری ہے فلاں خیمے میں، فلاں جگہ پہ اس کا خیمہ ہے، اور اس خیمے میں اس نے ایک دیگ کے اندر وہ زرہ چھپائی ہے، اور اس دیگ کو اس نے زمین کے اندر دبایا ہے، اور اس دیگ کے اوپر اس نے اونٹ کے اوپر رکھنے والا کجاوا یا لکڑی وہ اس نے اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے، یعنی پوری علامت اس کو بتائی کہ اس جگہ پہ وہ زرہ اس نے چھپائی ہے، وہ زرہ اس سے لے لینا اور امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ وہ میرا پیغام امیر المومنین تک، یعنی مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچائیں، اور یہ بتائیں کہ میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، میرا قرض بھی ادا کریں، اور فلاں فلاں میرے غلام ہیں، ان غلاموں کو میری طرف سے آزاد کر دیں۔ اور پھر دوبارہ فرمایا کہ اس کو خواب سمجھ کر ایسے ہی نہ چھوڑ دینا کہ یہ خواب ہے۔ تو جو صاحب خواب تھے انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور وہ زرہ برآمد ہوئی، اور جب واپس پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایسے ایسے فرمایا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گئی وصیت کو ان کے فرمان کے مطابق پورا کیا، یعنی ان کے غلاموں کو بھی آزاد کیا، اور جو قرض انہوں نے بتایا تھا اس قرض کی ادائیگی بھی کی گئی۔ یعنی دور صحابہ میں یہ ایک واحد مثال ملتی ہے جس میں ایک شخص خواب میں وصیت کرتا ہے اور خواب میں اپنے بارے میں بتاتا ہے، اور اس وصیت کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان شخص وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے محتاط ہیں، یعنی آداب نبی میں کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر سے اونچی آواز نہیں کرنی، ان کی آواز سے آواز کو بلند نہیں کرنا، تو فوراً کیا اثر لیا کہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، آپ کی مبارک مجلس میں حاضری اس کو بھی روک دیا کہ کہیں خدا نخواستہ بے ادبی صادر نہ ہو جائے اور میرا نقصان نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو جہنم والوں میں سے سمجھ رہے ہیں۔ یعنی آداب نبی کے بارے میں کتنے محتاط ہیں، اس لیے آج ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے آداب ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی بے ادبی وہ ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بہت محتاط رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بہت زیادہ لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے آداب کی برکت سے آپ کی شفاعت کا مستحق بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔